السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نماز تہجد کا ڈیلی اہتمام کرتے ہیں، استغفار کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کچھ گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ 3 گناہ خاص طور سے ایسے ہیں کہ ان گناہ کو کرنے والا شخص اگر نماز تہجد بھی پڑھے گا تو اس کی نماز تہجد قبول نہیں ہوگی۔ وہ 3 گناہ کون کون سے ہیں وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنتے رہیے۔ دیکھیے، 3 لوگوں کی نماز تہجد اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ سچی پکی توبہ نہ کر لیں اور ان گناہ کو وہ نہ چھوڑ دیں۔ وہ 3 گناہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، نمبر 1، اللہ رب العزت کی تقدیر پر ناراض رہنے والا شخص۔ پہلا شخص ہے اللہ کے تقدیر پر ناراض رہنے والا۔ ہم نے ایمان مفصل پڑھا ہوگا، کلموں میں یہ 8واں کلمہ شمار ہوتا ہے بعض دفعہ، اور اس کو ایمان مفصل بھی کہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر۔ تو یہ جو بھی چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر ہم کسی ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو پھر یہ اللہ رب العزت کی تقدیر کا انکار کرنا لازم آئے گا، اور ہم گویا کہ ایسے ہو جائیں گے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک لفظ آیا والقدر خیرہ وشرہ، یعنی اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان لانا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، یعنی کوئی بھی کام دنیا میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو پھر ہم یہ نیت کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر پریشانی آ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، خوشحالی آ رہی ہے یہ بھی اللہ نے دی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے بازوؤں کا کمایا ہوا مال ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس کے لیے تو میں نے اس کو حاصل رات دن ایک کر کے رکھ دی۔ نہیں، آپ نے یقیناً محنت کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن اسباب بنانے والا اور اس کو کامیاب کرنے والا اللہ ہے نا۔ ہم یہ یقین کریں کہ میں نے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے راہ ہموار کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی۔ تو اللہ کی تقدیر پر ہم راضی رہیں۔ جو شخص اللہ کی تقدیر پر ناراض رہے گا اس کی نماز تہجد قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسرا شخص ہے ریاکاری کرنے والا، یعنی دکھلاوے کے طور پر عبادت کرنے والا۔ تہجد اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے تہجد گزار کہیں، تہجد اس لیے پڑھ رہا ہے کہ گھر کے اندر میرے بیٹے، میری بیوی اور میرے بھائی، میرے والدین مجھے اچھا سمجھیں، نیک سمجھیں۔ ریاکاری ہے اس کے دل میں، اس نیت سے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نماز تہجد پڑھوں گا یا نماز تہجد پڑھوں گی، کوئی اگر بندی یہ نیت کرتی ہے کہ میں پڑھوں گی تو پھر اور شوق پیدا ہوگا، گھر میں دینداری آئے گی، میرے والدین کو شوق ہوگا، بھائیوں کو شوق ہوگا، بہنوں کو نماز تہجد پڑھنے کا شوق ہوگا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق ہے۔ اس نیت سے اگر وہ کرتی ہے تو پھر یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو ایک طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے دوسرے کو ترغیب دلانا ہے، دوسرے کو بھی عمل یعنی نیک عمل کرنے پر ابھارنا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور پھر آپ کے عمل کو دیکھ کر اگر انہوں نے یہ کام کیا تو پھر ان کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور ان کو جو ثواب ملے گا اس کے بدلے کا آپ کو بھی ثواب ملے گا، تو یہ تو اچھا ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے آپ نماز تہجد پڑھیں گے کہ مجھے کوئی لوگ تہجد گزار کہیں، یا کوئی بندہ ہے وہ سوچے کہ مجھے نماز تہجد پڑھنے والا کہیں، یا کوئی یہ کہے کہ وہی یہ تہجد گزار ہے، یا اسی طرح سے آپ نے نماز تہجد پڑھی اور پھر آپ دن بھر کہتے پھر رہے ہیں کہ بھئی رات تو میں تہجد کے لیے اٹھا تھا، تہجد پڑھی تھی، میں نے اتنی رکعتیں پڑھی اور ایسے ایسے دعا مانگی، اور یہ وہ آپ یعنی کہ بتلانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ میں تہجد گزار ہوں، تو اس طرح ریاکاری کرنے والا اور دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والا اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ریاکاری کرنے والا ہوتا ہے، جو ریاکاری اور دکھلاوے والا ہوتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو اس کا بدل ریاکاری کا مل گیا دنیا کے اندر۔ جب آپ نے دوسرے بندے سے کہا کہ میں نے نماز تہجد پڑھی ہے تو وہ بندہ کہے گا واہ واہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے اور بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پابندی کی توفیق دے، تو آپ کو تو واہ واہ آپ کے عمل پر مل گئی نا، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کوئی ایک ایسا عمل بھی تو کریں کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کا گواہ ہو، صرف ہمارا رب اس کا گواہ ہو، تو ہم اپنی عبادت کا، تہجد کا اپنے رب کو گواہ بنائیں، ٹھیک ہے نا۔
تو اللہ رب العزت ریاکاری سے حفاظت فرمائے۔ تو ریاکاری ایسی ہے یعنی دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرنا کہ اللہ رب العزت پھر نماز تہجد کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح تیسرا جو شخص ہے وہ ہے ناشکری کرنے والا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے ناشکری کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کا ناشکرہ ہے اور وہ شکر گزاری نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العزت ناشکری کرنے والے کے بھی کوئی عبادت نہیں کرتا، قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم شکر گزار بنو، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزار بنو گے میں تمہارے لیے زیادتی کروں گا، تو میں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر سمجھ لینا میری سخت پکڑ ہے، بہت زبردست پکڑ ہے، پھر میں تم سے اگلا پچھلا سارا حساب برابر کر لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہو، شکر گزار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے شکر گزار بنے، کیونکہ ناشکری کرنے والا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادات قبول اس کی نہیں فرماتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہماری زبان سے نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔